صلّاللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ مریم اظہر سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر جلد سے جلد ہم سامعین کے سماعتوں کے حوالے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی، آج کی اس محفل ذکر مصطفیٰ میں میں اتباع سنت مصطفیٰ کے سلسلے میں کچھ لب کشائی کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، مگر آغاز سخن سے پہلے میں بہتر سمجھتی ہوں کہ آپ تمام حضرات ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بابلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد بانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی میں بہتر نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور پیروی کرو، کیونکہ بغیر ان کی غلامی اور پیروی کی نہ تو تمہیں سروری مل سکتی ہے اور نہ ہی پیشوائی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم جو غلام تھے خلق کے پیشوار ہیں، ہم جو غلام تھے خلق کے پیشوار ہیں، ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں۔ ایک بوڑھا کسی حکیم کے پاس گیا اور کہا حکیم صاحب میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے۔ حکیم نے جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا کہ چلتا ہوں تو سانس پھولتی ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا کہ کمر میں درد بھی ہوتا ہے۔ حکیم نے پھر وہی جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا کہ حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ حکیم نے پھر سے وہی جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس بوڑھے کو بڑا غصہ آیا اور تڑپ کر بولتا ہے اے بے وقوف حکیم کہ تو نے اپنی پوری حکمت میں سوائے بڑھاپے کے کچھ نہ پڑھا۔ تو وہ حکیم بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا ہے اے بوڑھے میاں، آپ کو جو مجھ بے قصور پر بلا وجہ غصہ آیا وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ مسلمانوں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری بادشاہت چھن گئی، ہماری عزت گئی، ہمارا وقار ختم ہو گیا، ہماری عزت گئی، وہ بھی صرف ایک وجہ سے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہ رہا۔ آج ہم نے شریعت مصطفیٰ کی پیروی چھوڑ دی، آج ہم نے نقش قدم مصطفیٰ پر چلنا چھوڑ دیا، آج ہماری زندگی اسلامی نہ رہی، خوف خدا نہ رہا، نبی کی شرم، آخرت کا ڈر، موت کی یاد اور قبر کی منزل اور حشر کا منظر یاد نہ رہا۔ اس لیے تو آقا نعمت مخزن برکت مجددین و ملت مولا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ سننے کے بعد دل کانپ جاتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر مقتل اور مدفن کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ ننھی نوزائید بچی اپنی باپ کی گود میں کھیلتی، مچلتی اور ہمکتی ہے، وہ پیار چاہتی ہے، اس کے ہونٹ پیار کے پیاسے ہیں، اس کے رخسار پیار کے مطمئن ہیں، اس کا سینہ پیار سے بچھ جانے کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کا انگوٹھا مخزن شیر سمجھ کر چوسنا چاہتی ہے، وہ اپنے باپ کی گود میں ہے، اسے انتظار ہے اپنے باپ کے الفت اور پیار کا، شفقت اور محبت کا۔ مگر اس ننھی نوزائید بچی کو کیا معلوم کہ باپ کی گود پیار اور محبت، شفقت اور الفت تھپکیاں اور لوریاں سلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندہ درگور کرنے کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو باپ کی گود سے لے کر زمین کی گود میں پا کر اس کا ننھا سا احساس جاگ گیا اور تڑپ کر فریاد کرتی ہے اے ظالم، تو مجھے زمین تلے مٹی تلے کیوں دفن کر رہا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ میرا کیا قصور ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ مجھے گود لے لے، مجھے بوسا دے۔ اے ماں تو کہاں ہے؟ مجھے تیری شفیق گود کی ضرورت ہے۔ اے ماں تو کہاں ہے؟ اے ظالم، یہ مٹی ہے خدایا، تو دیکھ رہا ہے، تو کچھ کر، تو کچھ انصاف کر۔ کیا تو نے مجھے اس لیے بنایا؟ کیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا؟ یہ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ یہ زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی؟ روئے زمین کا تختہ الٹ کیوں نہیں جاتا؟ نظام کائنات درہم برہم کیوں نہیں ہو جاتے؟ اف، یہ ظلم و ستم، یہ استبداد، اس کی آخری چیخ، اس کی فریاد، اس کا نالا، اس کا شیوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات خون کے آنسوؤں میں شرابور ہو جاتی ہے۔ اسی ماحول میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ عالم کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھتا ہے، زمین کا گوشہ گوشہ روشن ہو جاتا ہے، کفر و شرک کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
وہ انسان جو اپنی عورتوں کو اپنے گھر کی بوجھ، اپنے گھر کی نوکر سمجھتے تھے، اب وہ انہیں اپنے گھر کی ملکہ سمجھنے لگے۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا فخر سمجھتے تھے، اب وہ انہیں اپنی پلکوں پر بٹھانے لگے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات حقہ اسوہ حسنہ کے ذریعے کمزوروں کی جو حمایت، ضعیفوں کی دستگیری، مسلموں کی ددارسی، محتاجوں کی براری، مصیبت زدوں کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ اس کی نظیر نہ تو دنیا میں ملتی ہے اور اس کی مثال نہ تو زمانہ پیش کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کامیابی و کامرانی سے چاہتے ہیں تو زندگی کے ہر موڑ پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور پیروی کریں، کیونکہ بغیر ان کی غلامی اور پیروی کے نہ تو تمہیں سروری مل سکتی ہے اور نہ ہی پیشوائی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہے اپنی۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔